غزوہ خندق کی لڑائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی بد عہدی اور سازشوں کی وجہ سے مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا تو وہ خیبر اور وادی القریٰ میں جا بسے، مگر وہاں پہنچ کر بھی ان کی عداوت اور دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں کو صفحۂ ہستی سے مٹانے کے لیے بنو نذیر کو 20 سرداروں کا ایک وفد قریش مکہ کے پاس بھیجا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے اور جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ کنانہ بن ربیع نے بنو غطفان اور خیبر کی زمین و باغت کی آدھی پیداوار دینے کا وعدہ کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کو تیار کیا۔ اس طرح ابو سفیان قریش مکہ اور بنو سلیم، بنو سعد وغیرہ قبائل کے اتحاد سے 10,000 کا لشکر زرار لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شوال سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش اور یہود متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے وجود کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے مدینہ میں قلعہ بند ہو کر دفاعی جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس موقع پر سلمان فارسی نے گھڑ سواروں کے حملوں سے بچنے کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور دشمن سے حفاظت کے لیے مدینے کے شمالی میدان اور کھلے حصے میں خندق کھودنے کا حکم دیا اور بجاتے خود نشان لگا کر ہر 10 صحابہ کو کھودنے کے لیے 10 گز زمین کی تقسیم فرما دی۔ صحابہ کرام شب و روز خندق کی کھدائی میں مصروف تھے کہ اس دوران ایک سخت چٹان آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس پر 3 کدال ماری، جس سے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور آپ نے ملک شام، ایران اور یمن کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ گرج 3000 جانثار صحابہ نے 6 دن میں تقریباً 3 کلومیٹر لمبی 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھود کر تیار کر دی۔ صحابہ کرام نے سخت سردی، بے سر و سامانی اور فاقہ کشی کے باوجود پوری ہمت و استقامت کے ساتھ خندق کھودنے کا کام انجام دیا۔ حضرت ابو طلحہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی شدت سے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا جس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو صحابہ نے دیکھا اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے سخت سردی اور بھوک پیاس کی حالت میں صحابہ کو خندق کھودتے دیکھ کر یہ دعا دی، ترجمہ: اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ یہ سن کر صحابہ جوش محبت میں کہنے لگے، ترجمہ: ہم نے مرتے دم تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کی بیعت کی۔ جب صحابہ کرام کے دوران خندق کوئی رکاوٹ پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اپنا لعاب ڈال کر اللہ سے دعا فرماتے ہیں اور پانی چھڑک دیتے تو وہ چٹان ریت کے تودے کی طرح نرم ہو جاتی۔ غرض دشمن کے آنے سے پہلے اہل مدینہ نے اپنی حفاظت کا انتظام مکمل کر لیا۔ ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 کا متحدہ لشکر مدینہ پہنچا۔ شہر کی حفاظت کے لیے کھودی ہوئی خندق کو دیکھ کر مشرکین حیران رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان خندق حائل تھی۔ ابو سفیان مدینے کا محاصرہ کر چکا تھا۔ بنو قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ تھا، اس لیے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ بنو نذیر کے سردار ہوئے بن اختر نے بڑی جدوجہد اور کوشش کے بعد بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد
لالچ دے کر مسلمانوں سے بد عہدی کرنے پر آمادہ کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس بد عہدی سے مسلمانوں کو بڑا صدمہ ہوا۔ دوسری طرف منافقین مسلمانوں سے حیلہ سازی اور بہانہ بازی کر کے میدان چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اس طرح مسلمان اندرونی اور بیرونی حملے کے بیچ آ گئے۔ محاصرے کی شدت اور شکتی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کو مدینے کی 1/3 پیداوار دے کر ابو سفیان کے لشکر سے الگ ہو جانے پر صلح کا ارادہ فرمایا، مگر حضرت سعد بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ اور سعد بن عباد رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہادر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تلواروں کے علاوہ ان کو اپنا مال ہرگز نہیں دیں گے۔ وہ جو کرنا چاہیں کر لیں، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ غزوہ خندق میں مشرکین نے 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کا محاصرہ کر دونوں طرف سے تیر اندازی اور سنگ باری کا تبادلہ دیتے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تو قریش نے تمام فوج کو جمع کر کے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اتفاق سے ایک مقام پر خندق کی چوڑائی کم تھی تو عرب کا مشہور بہادر عمرو بن عبد بدھ اور اس کے ساتھیوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر خندق کو پار کر لیا اور مسلمانوں کو 3 مرتبہ مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ تھوڑی دیر دونوں نے اپنے اپنے ظہور دکھائے، بالآخر حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نپٹا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہر مشرکین پر رعب طاری ہو گیا اور مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ گئے۔ حملے کا یہ بڑا سخت دن تھا۔ کفار و مشرکین کی طرف سے نیزوں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ چنانچہ 1 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی اور ایسی ٹھنڈی و تیز ہوا چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ لشکروں میں افراتفری مچ گئی۔ موسم کی سختی، کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر بھاگ گئے۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری یہ کچھ پیاری حدیث کی باتیں؟ ہمیں کمنٹ